الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة العلا اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ ترجمہ: کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے استدراج کے ذریعے سے گمراہوں اور گناہ گاروں کو مزید ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گمراہی اور گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں، اور جو سخت ترین عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے مستحق ہو جائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے وہ ثابت کر دیں۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، کیا وہ ان کی شخصیت پر غور نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ایک مثالی نمونہ ہے، اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عقل یا مجنون ہیں۔ وہ ساری عمر وہ مشرکین مکہ کے پاس رہے، اور مشرکین مکہ ان کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف تھے۔ ان کی عقل و دانش اور امانت اور دیانت پہلے سے مسلم اور معروف تھی، جس کے پاس سے وہ یہ آیات لائے وہ تمام جہان کا مالک ہے، شہنشاہ مطلق ہے، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس شہنشاہ مطلق کی نازل کردہ آیات ہیں ان کو پہنچانے والا صادق اور امین، جو کہ ایک مثالی نمونہ ہے، جب اس نے یہ آیات پہنچا دی تو پھر غور کریں تو کیا عذر رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات پر ایمان نہ لایا جائے۔ جو جھٹلاتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کی موت و ہلاکت کا وقت قریب آ لگا ہو، لہذا بعد الموت کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ جلدی کر لیں۔ جو بدبخت قرآن کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جو قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ان بدبختوں کے لیے دولت ایمان مقدر ہی نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔